نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، اخلاق عظیمہ کے بارے میں ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کریم ہم بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب دوستوں بھائی اور بہنوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا، اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے جتنے بھی اخلاق عظیمہ کے واقعات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ واقعات آپ تک پہنچا دیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم کسی کمی بیشی کے بغیر وہ آپ تک پہنچا دیں اور بیان کریں۔ تو ذرا توجہ سے سنیے گا اور دل کے جو کان ہیں ان کو بھی کھول دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عمدہ عظیم اخلاق سے نوازا تھا، اور ایسے اخلاق اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے کہ کائنات میں اس کی مثال مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ محترم سامعین، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کو، تو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارادہ فرمایا کہ جانے سے پہلے میں بیت اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا جس کا نام کیا تھا، عثمان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اس سے فرمایا کہ چابی مجھے دے دو کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کروں۔ تو اس نے آگے سے آیا کہ نہیں کھولتا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کھول دو، کہنے لگا کہ نہیں کھولنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بڑی تمنا تھی اور وہ تمنا اس نے پوری نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس طرح تمہارے ہاتھ میں چابی ہے تو تم یہاں پہ کھڑے ہو، تو اسی طرح چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو سوچو اس وقت کیا ہوگا تمہارا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس کو غصہ آ گیا اور آگے سے بکواس کرنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں چابی آ جائے، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ تو محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے تو جدا ہونا تھا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ اے مکہ، دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ دوں، اے مکہ، دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ دوں، مگر تیرے شہر کے جو بسنے والے لوگ ہیں نا، مگر تیرے شہر کے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تو اس لیے میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش سے ہجرت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور وقت گزرتا رہا، وقت کا جو پہیہ تھا وہ اسی طرح چلتا رہا۔ تو ایسا وقت بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی فتح مکہ کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو جب فتح مکہ کا وقت آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو پگڑی تھی وہ کالی تھی، اور مکہ کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہم سے چن چن کے بدلہ لیا جائے گا۔
مسلمانوں کو ہم نے اتنا تنگ کیا تو یہ تو ہم سے گن گن کر بدلے لیں گے. عدیلت کا وقت ہو گیا، خاموشی کی. میں نے مردوں سے کہا کہ بھئی جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ مسلمان ہے کہاں، کوئی پلاننگ وغیرہ تو نہیں کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے آ کر حرم پاک میں دیکھا تو مسلمان حرم کے اندر ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ سے چمٹ کر رو رہا ہے. سارے کے سارے ان کے آنسو سے بھرے ہوئے، اور ایک لڑی آتی. یہ وہ مکہ تھا جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، لیکن وہ عزم، حوصلے، صبر، برداشت کا ایک پہاڑ تھا. میں تم مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے مسلمان نوجوانوں، اللہ نے پیارا مبارک دین عطا فرمایا ہے. عزتوں سے بڑا دین اللہ نے عطا فرمایا ہے، خوشیوں سے بڑا دین اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ سب کو کیوں غیروں کی نقالی کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو غیروں کی نقالی؟ نقالی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کی کر. فدا ہو ابی و امی. بھائی میں کیا، میری نسل در نسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قربان ہو جائے. یہ ہماری جان ہی کیا ہے. اسی طرح ہزار جانیں ہوتی نا تو بھی ہم فدا کر دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے، لیکن عجز کیا بڑا تھا، عاجزی کیا کمال کی تھی. کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب اگلا دن ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے چابی منگوائی. عثمان کو بلایا، چابی لے لی، بیت اللہ کا دروازہ کھلا اور صاف کر دیا بیت اللہ کو، بتوں کو توڑا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا فرمائی. جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو تالا لگا دیا. اب یہ چابی کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے؟ اور کرنے والی بات ہے نا. میں نے کہا ذرا توجہ سے اس بیان کو سننا، دل کی گہرائیوں سے اس کو سننا، اور آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم مسلمانوں کو پتہ چلے، آج کے مسلمان نوجوان کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے کیسا حبیب ہمیں عطا فرمایا. آئے ہائے ہائے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. تو عجیب منظر تھا. مکہ مکرمہ والے سمجھ رہے تھے کہ بھئی کیسا بندہ ہوگا، کون ہوگا، کہاں پہ ہوگا، کس کو بلائے گا، کس کے ہاتھ میں چابی تمائے گا بیت اللہ کی. قریش کے لوگ جو آپ کے خدام تھے وہ بھی قریب ہو گئے. ہر صحابی کے دل میں تمنا تھی چابی مجھے مل جائے. جب کوئی فاتح بن کر داخل ہوتا ہے نا تو دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا کہ ہم اس کو ختم کر دیں. لیکن یہ ایک ایسا فاتح تھا، یہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، اخلاق کس طرح ہوتے ہیں، اور کس طرح کے اخلاق ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تالا لگا دیا تو اس وقت عثمان آپ کے سامنے تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا، عثمان اس وقت کو یاد کر لو جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی اور میں نے کہا کہ آج تیری چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہے. آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہو.
تو کہنے لگا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان اگرچہ تو ایمان والا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ چابی تمہارے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں اور میں چابی بیت اللہ کی چابی کی ذمہ داری آپ کو سونپ دیتا ہوں. چابی تو دے دی تو آگے سے عثمان کیا کہنے لگا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چابی تو دے دی میرے دل کا جو تالا ہے وہ بھی کھول دیجئے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. یہ تھے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں سے اخلاق لے کر آئے ایسے؟ کس جگہ سے ایسے اخلاق لے کر آ جائے؟ وہ تو اخلاق کا ایک عزم تھا، ایک پہاڑ تھا. عجیب اخلاق اللہ نے عطا فرما دیے تھے. اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمان نوجوان خدا کے اپنے آپ کو پہچانو. اللہ نے کیا شان دی ہے تمہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں تم سے، دل کی گہرائیوں سے التجا کر رہا ہوں تم سب سے. غیروں کی نقالی نہیں کرنا، نقالی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی. میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ یہ تھے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. لیکن ایک ایسا فاتح ساری دنیا کو بتا دیا ایک عجیب اخلاق سے، عجیب انداز سے، بہترین انداز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو دینی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں سے میں ایک درخواست کرتا ہوں آخر میں کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ لازمی طور پر میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.